أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا الحمد لله ما منح وأعطى الحمد لله على ما عافى وابتلى ایسی ہم جو ہر قسم کی ہم سے زیادہ اللہ کو پسند ہو اور اس کے نزدیک تمام قسم کی ہم سے افضل ہو فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو الون وی ورشپ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اس کی 7 آیات کی تلاوت ہر مسلمان پر کم از کم دن میں 17 بار فرض کی گئی ہے، اور تلاوت کا ڈسپلن اور اسٹینڈرڈ یہ رکھا گیا ہے کہ اسے وضو کی حالت میں دن کے 5 اوقات میں نماز کی حالت میں رب کے حضور انتہائی مؤدب کھڑے ہو کر تلاوت کی جاتی ہیں. اور ان آیات کی امپورٹنس اس اعتبار سے ہے کہ ان آیات کو اپنے شعور کا بنیادی ریفرنس اور اپنی نفسیاتی اسٹیٹ کی بیس بنائے بغیر ہم سرویچوڈ یا بندگی کے تقاضے نبھا نہیں سکتے. اور ان میں سے خاص طور پر ایک آیت جس میں ہم اپنے بارے میں بیان دے رہے ہیں، باقی تمام آیات تو ہمارے اور رب کے تعلق کی بنیادیں بتاتی ہیں. اور یہ بیان کیا ہے جو ہم سے دن میں 17 بار دلوایا جاتا ہے، اور اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس بات کو ساری زندگی کا وظیفہ بنانے کی کیا ضرورت تھی. یہ آیت دراصل عہد نامہ ہے ایمان کا. ایمان لانے کے بعد اصل میں ہم میں سے ہر ایک سے بنیادی مطالبہ ہی یہ کیا گیا ہے کہ ہم اس بات کو، اس عہد کو بار بار ریوائز کریں، ریویو کریں کہ ہم اپنی ساری ذات سے یا اللہ آپ کی غلامی کرتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں ہم صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کسی کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیتے تاکہ اس غلامی کی روح افیکٹ نہ ہو، اور کسی سے بھی ایسے توقعات وابستہ نہیں کرتے جس سے بندگی پر حرف آئے. اور ہماری زندگی کی معنویت، ہماری زندگی کی میننگ فلنس اس عہد سے وفاداریوں پوشیدہ ہے. اور جتنا جتنا دنیا اپنے اینڈ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ترقی یافتہ قوموں کے جو لائف سٹائلز ہیں اور ان کی جو تہذیبیں ہیں، اس سے پیدا ہونے والے جو نتائج ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی قوت بن چکے ہیں. اور اس میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلمان بھی اس رکاوٹ کو فیس کر رہے ہیں. آج کے مسلمان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مسجود تو بنایا ہے لیکن معبود نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ اس کے شعور کا سب سے بڑا حوالہ نہیں رہے. بہت سارے بت ہیں انسانوں کے اور مسلمانوں کے بھی ہیں جو کہ بندگی کے رستے میں رکاوٹ ہیں. تو میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی کرنا ہے، تو اپنی بندگی کے رستے میں ان بتوں کو پہچاننا اور ان سے امپریس ہونے سے اپنے دل کو بچانا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے.
اور اپنے اندر سے بتوں کو نکالنا، بتوں سے ہر قسم کی امید، توقع اور محبت کو مکمل طور پر ختم کرنا، کیونکہ اب ایسے بت نہیں ہیں جو عام طور پر بتوں کی شکل ہوا کرتی تھی۔ تو اس سارے بیک ڈراپ میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نالج ہے جس کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے، وہ ہے توحید کے بارے میں۔ توحید کے بارے میں نالج ایک انتہائی ضروری علم ہے، جس کی روشنی میں ہی ہم اس بات کو ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یا اس بات کو پہچان سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانوں کے بت کون کون سے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ قرآن مجید میں مینشن کیا گیا ہے کہ زمین پر جو سب سے زیادہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ خواہشات نفس ہیں جن کی انسان پیروی کرتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے تو اس سے جو پلیجر اس کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی اطاعت کو بہت مشکل بنا دیتا ہے، مذہب ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے، اور یہ دشواری مسلمانوں کو بھی درپیش ہے اور غیر مسلموں کو بھی درپیش ہے۔ تو بہت ضروری ہے، خاص طور پر دجال جو قریب آتا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو اٹیک یا ڈسٹرائی کرنے کی کوشش وہ کرے گا وہ ہمارا اللہ پر ایمان ہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ توحید کا علم حاصل کیا جائے، اپنی توحید کو ستھرا کیا جائے، وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جو توحید پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیا رسک ہیں جو توحید کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو درست کانسیپٹ اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، درست کانسیپٹ، اس پر ایمان کو ستھرا کرنا، پھر ایمان سے لے کر یقین تک کا سفر کرنا، یہی دراصل اس کلاس کا آبجیکٹیو ہے۔ اور یہ کلاس دراصل ہماری ایک آن گوئنگ اسٹڈی کا حصہ ہے جو کہ ہم 2015 سے کر رہے ہیں، اور اب ہم ایک کتاب کو اسٹڈی کر رہے ہیں جس کا نام ہے فقہ القلوب۔ اور اس کتاب کی اسٹڈی ہمیں اس کے سیکنڈ والیوم کے فرسٹ چیپٹر پر تک لے آئی ہے، جس کا نام ہے کتاب التوحید، رائٹ۔ اور کتاب التوحید بیسیکلی جیسے میں نے عرض کیا، اس کی اورینٹیشن جیسے کہ میں نے آپ کو دی کہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی توحید کو ستھرا کریں تاکہ ان تمام جھوٹے خداؤں سے بچ سکیں یا ان کو پہچان سکیں جو ہمارے اراؤنڈ ہیں اور اس شکل میں نہیں ہیں جو کہ ایک عام کنونشنل شکل ہوا کرتی تھی۔ اور رسک بہت سارے درپیش ہیں ہماری توحید کو، اس لیے اس بات کی امپورٹنس ہے کہ ہم توحید کی نالج ایکوائر کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے کے حوالے سے جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ نہ صرف نالج بیسڈ ہو، دلائل بیسڈ ہو، بلکہ وہ پوری طریقے سے اسٹرانگ بھی ہو۔ تو یہ چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید، اس میں ہم نے کافی سارے ایسپیکٹس ڈسکس کیے ہیں اور بہت اچھا ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے یہ، جس کے اندر ہم نے توحید کی انڈرسٹینڈنگ لی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رسک انہوں نے یا خطرات کو ڈسکس کیا ہے جو کہ توحید کو درپیش ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا خطرہ جہالت کا ہے، اس کے علاوہ کفر کا ہے، اس کے علاوہ شرک کا ہے، اور نفاق یا ہپوکریسی کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ توفیق کا ملنا، کسی نیک کام کی توفیق کا ملنا اور کسی نیک کام کی توفیق کا نہ ملنا، یا برائیوں میں پڑ جانا کسی انسان کا، یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں، اور وہ کس کو دیتے ہیں، وہ کیا فیکٹرز ہیں، اور وہ کیا فیکٹرز ہیں جو انسان سے توفیق کو چھین لیتے ہیں، رائٹ۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اور کچھ ویک سے ہم فقہ حمل الامانہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو رسپانسبلٹی دی ہے دنیا میں اس کا کانسیپٹ ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ۔ اور فقہ حمل الامانہ بیسیکلی جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے، اس کو کیری کرنے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے امانت کا، یہ کیا ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ امانت اللہ تعالیٰ انسان نے اٹھا لی اور انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امانت ڈالی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ کتنا سیریس میٹر ہے، اور اس کی ادائیگی نہ کرنا بھی کتنا انسان کے لیے برے کانسیکوینسز لے کے آتا ہے۔
تو ہم اپنی اسٹڈی میں الحمدللہ پیج 179 تک پہنچ چکے ہیں وچ از آلموسٹ کنکلوڈنگ ہے. تھوڑا سا ہی بس رہ گیا ہے، ایک جو مین کانسیپٹس ہیں جو کہ کنکلوڈنگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہ گئے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وی آر آن پیج 179. اور بیسیکلی جو بات ہم پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجنے کے لیے عربوں کو سلیکٹ کیا. ہم اس بات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور عربوں نے جو امیین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فضل کو ایکسیپٹ کیا، اس امانت کو اٹھا لیا، اور ان کا جو رسپانس تھا وہ قبول، سم اور طاعت تھا. یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر لی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو عربوں میں سے چنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عربوں میں سے ہی ریز کیا. اور اس سے پہلے انسانیت کو بنی اسرائیل لیڈ کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کے حوالے سے. اور بیسیکلی وہ جو ذکر کر رہے تھے اب وہ یہی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہٹا کر اب اصحاب نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے اٹھائے گئے اور عربوں کو سلیکٹ کیا گیا. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ایک طویل عرصے تک کے غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ پوٹینشل، وہ صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اور ایسا ڈیویشن ان کے اندر آ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کو کریکٹ نہ کر سکے، اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے نبی. اور اس کے بعد انہوں نے وہ تمام چیزیں مینشن کی جو بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کے ساتھ اپنے رسولوں کے ساتھ کی، اور سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں وہ مینشن ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے تو احسان کیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر کہ ان میں موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھیجے اور تورات عطا کی، اور پھر پے در پے ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اور فائنلی ان کے آخری نبی عیسیٰ ابن مریم آئے، اور وہ بہت ایسی ایکسٹراڈنری سائنس کے ساتھ آئے تھے جس کی اگزامپل آپ کو ہیومینٹی میں نہیں ملتی. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت عطا فرمائی. لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اللہ کے میسج کی قدر کی، نہ ہی انہوں نے اللہ کے رسول کی قدر کی. اور جب بھی رسول آتے تھے اور ان کو وہ کریکٹ کرنا چاہتے، ان کو بتاتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرتے. کچھ انبیاء کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا. اور پھر یہود نے بیسیکلی اگر ان تمام کاموں کو دیکھا جائے تو یہود نے اس امانت میں خیانت کی، اور جو کمٹمنٹ کیا تھا اس کو انہوں نے بریک کیا، اور اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، رائٹ. تو بیسیکلی ہم نے سورۃ النساء کی آیت 155 تک پڑھا تھا. ابھی وہی ڈسکشن کنٹینیوڈ ہے، صرف آپ کو میں نے پیچھے سے کنیکٹ کیا تاکہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکیں. ابراہیم علی تویجری آگے لکھتے ہیں فَلَمَّا فَعَلُوا هَذِهِ الْكَبَائِرِ وَالْجَرَائِمِ وَالْقَبَائِحِ وَالْفَوَاحِشِ. تو جب بنی اسرائیل نے یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے، کون کون سے؟ یہ اللہ امانت میں خیانت کی، عہد کو توڑا، زمین میں فساد کیا، رسولوں کو جھٹلایا، کچھ کو قتل کیا، کتابوں میں تبدیلیاں کی. جب انہوں نے یہ بڑے بڑے میجر کرائمز کیے، والجرائم اور کرائمز کیے، والقبائح، قبائح جو ہے قبیح کا پلورل ہے، اس کا مطلب ہے مورل کرپشن، اور والفواحش اور فواحش کیے. جب یہ سارے میجر چیزیں انہوں نے کی، کتب اللہ علیہم لعنتہ وغضبہ، تب اللہ نے ان پر اپنی لعنت اور اپنا غضب لکھ دیا. وانتزع من ایدیہم امانت القیام علی دینہ فی الارض الی یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے دین کو زمین پر قائم کرنے کی یہ امانت چھین لی قیامت کے دن تک کے. یعنی یہ اعزاز انہیں دیا گیا تھا کہ وہ ہیومینٹی کو لیڈ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ، اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کے کیریئرز بن کے لوگوں تک وہ پہنچائیں، کنیکٹ کریں لوگوں کو اللہ کے ساتھ. لیکن جب انہوں نے یہ میجر کرائمز کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ امانت واپس لے لی، قیامت تک کے لیے واپس لے لی گئی، یہ آنر واپس لے لیا گیا. فَلَمْ يَعُودُوا صَالِحِينَ لِلْاِقْتِدَاءِ، تو اب وہ
لائق نہ رہے کہ لوگ ان کی پیروی کرتے، ولا مؤہلین لحمل الامانہ، اور نہ ہی وہ امانت کو کیری کرنے کے قابل رہے، فلا یستحقون الا الذل واللعن والغضب، بس وہ ذلت، لعنت اور غضب کے ہی مستحق ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت 61۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد پر نہ رکتے تھے۔ فلما صار اليهود اشر خلق اللہ کفرا وظلما وفسادا وعنادا، تو جب یہود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ بری مخلوق قرار پائے، کس اعتبار سے؟ کفر کے اعتبار سے، ظلم کے اعتبار سے، فساد کے اعتبار سے، عناد کے اعتبار سے، اذلہم اللہ ولعنہم، تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور ان پر لعنت کی۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت 60۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہیے کیا میں تم کو بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب نازل ہوا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔ وقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم، یہود جو تھے وہ انتظار کرتے تھے آخری رسول کے مبعوث ہونے کا، اور انہیں کیا ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جو آخری رسول ہوں گے وہ منہم، ان میں سے ہوں گے۔ فَيَجْمَعُهُمْ بَعْدَ فُرْقَةٍ، اور وہ ان کے بکھر جانے کے بعد، اس قوم کے بکھر جانے کے بعد وہ ان کو جمع کریں گے۔ وَيُعِزُّهُمْ بَعْدَ ذُلِّهِمْ، اور وہ انہیں عزت دلائیں گے ان کی ذلت کے بعد۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِذَلِكَ عَلَى الْعَرَبِ، اور وہ اپنے اسی ایکسپیکٹیشن یا اسی آخری نبی کے انتظار میں عربوں پر فتح مانگا کرتے تھے، انہی کا واسطہ دے کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیے تاکہ ہم عربوں پر فتح پائیں۔ ولیکن حکمت اللہ، لیکن اللہ کی حکمت، اقتدت، اس کا تقاضا کیا تھا کہ ان یکون ھذا النبی من العرب الامیین غیر الیہود، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ وزڈم کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نبی غیر یہود میں سے ہو، امی عربوں میں سے ہو۔ فقد علم اللہ ان یہود قد فرغ انصرها من مؤہلات القیادت الکاملۃ للبشریہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہود اس ایلیمنٹ سے، اس جیم سے خالی ہو گئے ہیں جو انسانوں کی ایک پرفیکٹ لیڈرشپ کے لیے یا ایک کامل قیادت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بعدما دلت وزاغت وکفرت بآیات اللہ، اس کے بعد کہ وہ گمراہ ہوئے، وہ ٹیڑھے ہو گئے اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، یعنی یہ ایسے کام تھے، اللہ کی آیات کا انکار، ان کے دلوں کا ٹیڑھا ہونا، ان کا سیدھے راستے سے آف ٹریک کر جانا،
اس کے بعد وہ، اور جب وہ اس کے اوپر جمے رہے تو پھر اس کے بعد ان کے اندر سے وہ پوٹینشل، وہ صلاحیت جو انسانوں کی کو لیڈ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ کھو دی انہوں نے. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. سورۃ البقرہ آیت 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے. پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. پہلے تو مانگا کرتے تھے، جب آ گیا تو پھر پہچان بھی گئے اور انکار کر دیا. تو یہ بہت ہی یہ ایک ایسی اگزامپل ہے، یہ ایک ایسی سٹوری ہے ایک امت کی جنہوں نے امانت کی ادائیگی نہیں کی بلکہ کرائمز کیے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا انہوں نے وہی کیا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان سے وہ آنر، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سلیکٹ کیا تھا وہ ان سے چھین لیا گیا، واپس لے لیا گیا. رائٹ. پھر وہ کہتے ہیں وَإِنَّ اِخْتِيَارَ اللَّهِ لِفَرْدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ أُمَّةٍ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چوز کر لینا کسی فرد کو، انڈیویجول کو، او جماعت یا گروپ کو، او امت یا امت کو، کس کام کے لیے چوز کر لینا؟ لِحَمْلِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ الْكُبْرَى، اس بڑی امانت کو اٹھانے کے لیے یا اس بڑی امانت کو کیری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا گروپ ہو یا امت ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں چنتے ہیں؟ وَلْيَكُونَ مُسْتَوْدَعَ نُورِ اللَّهِ، تاکہ وہ ہو جائے، وہ انڈیویجول یا وہ گروپ یا وہ امت، تاکہ وہ ہو جائے اللہ کے نور کو سیفلی سونپے جانے کی جگہ. مستودع کہتے ہیں a place where something can be stored or kept safely. اس کے علاوہ مستودع کا جو ورڈ ہے وہ انٹرسٹڈ کے معنی میں بھی، انٹرسٹڈ فار سیف کیپنگ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرد کو اپنا یہ نور عطا کرنے کے لیے جب سلیکٹ کر لیتے ہیں وَمَوْدَعَ تَلَقِّي فَيْدَهُ، اور اس کے فیض یا فائدے کو حاصل کرنے کا مقام کے طور پر چوز کر لیتے ہیں. إِنَّ ذَلِكَ لَفَضْلٌ عَظِيمٌ لَا يَعْدِلُهُ فَضْلٌ، یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کے برابر کوئی اور فضل نہیں ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کسی انڈیویجول کو، کسی گروپ کو یا کسی امت کو چن لیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، یعنی یہ جو ڈیوائن نالج ہے، یہ اس تک آ جاتی ہے، اس کے پاس سیف ہوتی ہے اور وہ اس کو آگے اسپریڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اب اس گروپ کے اوپر اللہ کا نور یا اس انڈیویجول کے اوپر اللہ کا نور، اللہ کا فیض، اللہ کی رحمت برس پڑتی ہے. اور یہ بہت بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے برابر کوئی فضل نہیں ہے. کیا فضل؟ اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کو یا کسی گروپ کو یا کسی امت کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لینا. فضل عظیم، یہ اتنا بڑا فضل ہے، یربع علی کل ما یبذلہ المؤمن من نفسہ ومالہ وحیاتہ، یہ فضل جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. یہ اتنا بڑا فضل ہے جو انکریز ہوتا رہتا ہے. یربا، یوربی سے ربا، انکریز ہوتا ہے ہر اس چیز پر جو بھی مومن خرچ کرتا ہے اپنی جان، مال اور زندگی میں سے. جتنا جتنا ایک مومن جس کو اللہ نے چوز کر لیا، وہ جتنی وہ اپنی جان لگا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے اللہ کے دین کی خدمت میں، اسی اعتبار سے اکارڈنگلی وہ فضل بھی اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی فضل کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈیویجولز کو یا گروپ کو یا امت کو چنتے ہیں.
جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي سورۃ طٰہٰ میں، کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنا لیا، یعنی تمہیں جو مشکل حالات سے گزارا اور مختلف طریقوں سے تمہیں جو گروم کیا، تمہاری جو تربیت کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں میں اپنے کام کے لیے چن لوں۔ اور ہوتا یہ کہ بہت دفعہ انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں معلوم نہیں یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یا پھر کبھی انسان سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید مجھ پر بہت ظلم ہو رہا ہے، جو سب میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اور ہوتا یہ کہ جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں اور پھر اس کو دین اسپریڈ کرنے کے لیے چن لیتے ہیں یا گروپ کو، تو ان کی سوچ جو ہے یا ان کی بات جو ہے وہ عام لوگوں کی ذہنیت سے، عام لوگوں کی مینٹالٹی سے مختلف ہو جاتی ہے، ان کے پیمانے، ان کے کرائیٹیرین مختلف ہو جاتے ہیں۔ عام لوگ تو دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں سوچتے۔ تو جب آپ دین کی تعلیم حاصل کر کے آپ کے سارے پیراڈائمز شفٹ ہو گئے، آپ کے سٹینڈرڈز بدل گئے، آپ کے پیرامیٹرز بدل گئے، اور آپ کا جو مینٹالٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ تبدیل ہو گیا، تو جب آپ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں تو لوگوں کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو لوگ آپ کو تنہا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایک شخص کا گول جو ہے وہ دنیا ہے، وہ جو کچھ سوچے گا، وہ جو کچھ کرے گا، وہ صرف دنیا کے فائدے یا دنیا کے نقصان کو سامنے رکھ کر کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ قربانی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، دینا ہے یا نہیں یا لینا ہے، کچھ بھی جو کام کرنا ہے وہ اس کے بیک آف مائنڈ میں کیا ہوگا، یا اس کی آنکھوں کے سامنے کیا چیز رکھی ہوئی ہوگی، دنیا کا فائدہ حاصل کرنا اور دنیا کے نقصان سے بچنا۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو آخرت کے فائدے اور نقصان اس کے سامنے ہے، تو اس کے لیے نفع نقصان، سکسس فیلئر کا جو سٹینڈرڈ ہے، یہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ مختلف ہوں گے، وہ ہر چیز کو مختلف دیکھے گا۔ تو جو لوگ صرف دنیا کو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ دنیا دارانہ پرسپیکٹو رکھنے والا انسان جس کو کامیابی سمجھتا ہے، آخرت اورینٹڈ انسان اس کو ناکامی سمجھتا ہے، یا ایک مومن جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، دنیا والا انسان جو ہے وہ اس کو ناکامی سمجھتا ہے یا لاس سمجھتا ہے۔ تو ایسا انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے جب وہ بہت ساری مشکلات میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید میں ہی غلط ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایسی سب سچویشنز میں یاد دہانی کرائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ کیا کہتے تھے کہ آپ اتنے زمانے سے ہم جن خداؤں کو پوج رہے ہیں، آپ نے تو آ کر ان کی نفی کر دی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اور اتنا ان کی مخالفت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گھبرا جاتے تھے، تو ان کو ایشورنس دی گئی۔ اسی طرح فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک میں نہ پڑیں، آپ کسی بھی قسم کے شک میں نہ پڑیں، کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دی گئی ذمہ داری کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو فالو کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت میں لگ جانا ایک بالکل مختلف سوچ ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں سے گزرتی ہی نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں آتی ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ اور چونکہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے۔ لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ اس دین کے میسج کی اہمیت سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے لیے چن لے، دین اس کو اپنی زندگی، اپنے بچوں، اپنے پیاروں سے بھی پیارا ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا چننا ہوتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اس کے تو مطلب نصیب ہی کھل گئے، بس اس پر تو رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل گئے، چاہے سارا زمانہ اس کا مخالف کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی بڑی مشکلات سے گزر رہا ہو، اس کے اوپر دراصل اللہ کا فضل ہے۔ یہی بات یہ یہاں کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسا بڑا فضل ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ، یعنی ایک انسان کنٹینیوسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یا ایک گروپ یا ایک امت، تو یہ ایک ایسا فضل ہے کہ جب جب مومن جتنا جتنا اپنے آپ کو اس کام میں لگاتا جاتا ہے، فضل کی مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ واللہ عز وجل یذکر المؤمنین باختیارہم لحمل هذه الامانہ، اور اللہ عز وجل مومنوں کو یاد دہانی کراتے ہیں، ریمائنڈ کراتے ہیں ان کو منتخب کرنے کی
اس امانت کو کیری کرنے کے لیے. کیا فرماتے ہیں اپنے اس فرمان میں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سبحان اللہ. سورۃ الجمعہ کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے عظیم فضل والا ہے. پھر وہ کہتے ہیں فَالْيَهُودُ قَدْ انْتَهَى دَوْرُهُمْ فِي حَمْلِ أَمَانَةِ اللَّهِ. یہود کا جو دور تھا، جو ایرا تھا، یا ان کا جو رول تھا اس اللہ کی امانت کو اٹھانے کے حوالے سے، وہ ختم ہو گیا. فَلَمْ تَعُدْ لَهُمْ قُلُوبٌ تَحْمِلُ هَذِهِ الْأَمَانَةَ. تو اب ان کے دل اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے. کون سی امانت؟ التي لا تحملها الا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة بما تحمل. ان کے دل اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہ رہے کہ جس امانت کو صرف وہ دل اٹھا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ الفاظ کے ذریعے سے ڈسکرائب کیے ہیں وہ دل جو کہ اللہ کی امانت کو اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں. سب سے پہلی کوالٹی انہوں نے ان دلوں کی ہے الحیہ، زندہ دل، زندہ ہوں جو دل، اویکنڈ ہوں. کس چیز کے لیے اویکنڈ ہوں؟ ریالٹی. دوسرا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کوالٹی الفاقہہ. فاقہہ فقیہ سے، لائک جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. المدرکہ جو پرسیو کرنے والے ہیں، لائک ریالٹی کو پرسیو کیا ہوا انہوں نے. الواعیہ، واعیہ یعنی یاد رکھنے والے. المتجردہ خالی، کس چیز سے خالی؟ دنیا کی محبت سے خالی، ہر قسم کے لالچ سے خالی. اور العاملین، العاملہ عمل کرنے والے. کس پر؟ بما تحمل، جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی جس چیز کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اسے خود بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہود کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کی یہ کوالٹیز نہیں رہیں. کیا کیا؟ نہ ان کے دل زندہ رہے، نہ وہ سمجھ بوجھ والے رہے، نہ وہ پرسیو کرنے والے رہے، نہ وہ یاد رکھنے والے رہے، نہ ان کے دل خالی رہے، نہ ہی وہ عمل کرنے والے رہے. فَهُمْ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ. تو وہ ایسے ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب فرمایا اپنے اس فرمان میں. سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، آیت 5. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ آیت سورۃ الجمعہ پڑھی ہے، ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات. آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ ریکال کر سکتے ہیں کہ ہاؤ دس از کنیکٹنگ ود ہماری تفسیر کے ساتھ. تو بیسیکلی ان کے دل جو تھے جب ان صلاحیتوں سے یا سے خالی ہو گئے تو پھر وہ بالکل ایک گدھے کی طرح ہو گئے. فَبَنُو إِسْرَائِيلَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ. تو بنی اسرائیل کو تورات کیری کروائی گئی. اور اٹھوائی گئی کیا مطلب؟ یعنی انہیں تورات عطا کی گئی تاکہ وہ اس کے پر عمل کریں. وَكُلِّفُوا أَمَانَةَ الْعَقِيدَةِ وَالشَّرِيعَةِ عَلَىٰ أَيْدِي الرُّسُلِ. اور وہ عقیدے اور شریعت کی امانت کے مکلف بنائے گئے رسولوں کے ذریعے، یعنی انہیں بلیفز بھی دیے گئے اور انہیں لا بھی دیا گیا. ٹھیک ہے. اور انہیں اس بات کی رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کریں اور اس کو آگے ٹرانسمٹ بھی کریں. لیکن کیا ہوا؟ ثم لم يحملوها ولم يعملوا بها. تو انہوں نے نہ تو اس کو اٹھایا یعنی رسپانسبلٹی اون نہیں کی، اور نہ ہی اس پر عمل کیا. ولم يعلموها. اور نہ ہی انہوں نے لوگوں کو سکھایا. تورات کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران پڑھی ہے، میرے ساتھ الزہراوین کی ہے، تو ہم نے ڈیٹیل میں بہت اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل میں تورات کے جو علماء تھے، تورات جو تھی علماء کے ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی، عوام کو تو اس تک ایکسیس ہی نہیں تھی.
نہ ہی انہیں علم تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے. رائٹ. تو وہ یہ دو کام نہیں کرتے تھے، نہ خود عمل کرتے تھے نہ لوگوں کو سکھاتے تھے، صرف اپنے کلوز نیٹ ورک میں وہ پڑھتے پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور بہت ڈیٹیل میں اور بہت ڈیپلی پڑھتے تھے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کی نیت سچی ہونی ضروری ہے. اور سچی نیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کو سچی نیت سے پڑھنا، یعنی عمل کی نیت سے پڑھنا. جب انسان اس نیت کے ساتھ کتاب کو پڑھتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کہا گیا ہے کہ میں یہ کروں، تو کتاب، اللہ کی کتاب خود اسے بتاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اللہ کے میسج کو کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر آپ اس کو صرف پڑھتے ہی رہیں، جیسے ہوتا ہے کہ صرف حفظ ہی کیا جاتا ہے، سمجھنے کی طرف نہیں جاتے، یا صرف سمجھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھیے صرف حفظ کرنے سے بات نہیں بنتی، اور نہ ہی صرف سمجھنے سے بات بنتی ہے جب تک کہ عمل نہ کرے. عمل نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا. ویسے تو بابرکت کتاب ہے، آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو ثواب لازمی ملے گا، لیکن اس ثواب سے کہیں زیادہ ثواب مجھے اور آپ کو آفر کیا گیا ہے، ہماری لیے اپرچونٹی کھولی گئی ہے. کب؟ جب انسان خود بھی عمل کرتا، کتاب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پریویس مسلم امہ نے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے ساتھیوں نے قبول کر لی. تو انہوں نے نہ رسپانسبلٹی لی اور نہ ہی عمل کیا اور نہ ہی سکھایا. فَهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا هَذِهِ الْأَمَانَةَ، تو انہوں نے اس امانت کی قدر ہی نہیں کی. وَلَمْ يَفْقَهُوا حَقِيقَتَهَا، اور انہوں نے اس کی ریالٹی کو ہی نہیں سمجھا. وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهَا، اور اس پر عمل ہی نہیں کیا. وَمِن ثَمَّ كَانُوا كَالْحِمَارِ، اور یہاں سے پھر وہ گدھوں کی طرح ہو گئے. کیسے گدھے؟ يَحْمِلُ الْكُتُبَ الدِّغَامَ، جو بھاری کتابیں اٹھاتا ہے. وَلَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ثِقْلِهَا، اور اس میں سے اسے سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں ملتا. فَهُوَ لَيْسَ صَاحِبُهَا، اور وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ کتابوں میں جو کچھ ہے وہ، یعنی علم، وہ اس کو لے سکے. وَلَيْسَ شَرِيكًا فِي الْغَایَةِ مِنْهَا، اور نہ ہی وہ ان کے مقصد میں شریک ہوتا ہے. یعنی کتاب کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو ویسا انسان بنانا جو اللہ کو پسند ہے. لیکن گدھے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو کتاب اس پر لدی ہوئی ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہے. یہ جو کتاب اس کے اوپر جس کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے اس میں کیا زبردست نالج دی گئی ہے. گدھے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. گدھے کے حصے میں کیا آتا ہے؟ صرف بوجھ، کہ وہ صرف پتہ نہیں کتنے کلو کا بوجھ ہے، صرف وہ کیری کر رہا ہے. دیٹس اٹ، اور کچھ بھی نہیں. رائٹ. والذین حملوا امانت العقیدۃ من هذه الامة ثم لم يحملوها، یہ امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں اور اس امت میں سے جنہیں عقیدے کی امانت دی گئی. کون سا عقیدہ؟ لا الہ الا اللہ. یعنی اب اس امت میں سے جو نسل در نسل آ کر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اب وہ جن کے ہاتھوں میں پہنچا، لا الہ الا اللہ کی میسج کی امانت دی گئی. ثم لم يحملوها، اور انہوں نے پھر اسے نہیں کیری کیا. أولئک الیہود، تو یہ لوگ بھی، اس امت کے لوگ بھی پھر یہود کی طرح ہو جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ كُلُّهُمْ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اور یہ سب لوگ یعنی پریویس امت کے یہود بھی اور پریزنٹ امت کے بھی وہ مسلمان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو امانت ہے عقیدے کی، توحید کی، اس کو کیری نہیں کیا، تو پھر اب وہ اور یہود کے ساتھ ہی وہ شامل ہو جاتے ہیں. وہ بھی گدھوں کی طرح ہیں جنہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. رائٹ. اور یہ بڑی اسکیری بات ہے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، عمل نہیں کر رہے اور لوگوں تک کمیونیکیٹ نہیں کر رہے اپنی اگلی نسلوں تک کے، تو پھر وہ بھی بیسیکلی اسی حال میں آ گئے ہیں جیسے کہ یہود تھے. رائٹ. پھر وہ کہتے ہیں ان ھذا الدین العظیم الذی انزلہ اللہ امانہ، یہ دین عظیم جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ امانت ہے.
وَأَمْرُ الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ جِدٌّ خَالِصٌ، اور دین اور عقیدے کا معاملہ، جدن کہتے ہیں سیریسنس، یہ پیور ایک سیریس معاملہ ہے، ایک سیریس کوشش ہے اس کو ایکوائر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، یعنی ایک سیریس میٹر ہے دین کا معاملہ اور بلیفز کا معاملہ. حازم جازم، جو بہت محتاط اور پختہ ہوتی ہے. وجد فی الآخرہ، ساری کی ساری جو کوشش اور محنت ہے، جد کلہ لا ہزل فیہ، ساری کی ساری کوشش یا جو محنت ہے یہ اتنا سیریس ہے کہ جس میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ نان سیریس بات نہیں ہے. ولا مجال فیہ للہزل واللعب، جس میں کوئی جگہ نہیں ہنسی مذاق اور کھیل کود کی، کوئی فن نہیں ہے. یاد رکھیے گا دین کا معاملہ یا بلیفز کا معاملہ. جد فی الدنیا، دنیا میں محنت، و جد فی الآخرہ، آخرت میں محنت. جد کہتے ہیں یوز آف مچ اسٹرینتھ، انرجی، لیبر کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، اسٹرائف کے لیے بھی آتا ہے، اس کے علاوہ سیریسنس کے لیے بھی آتا ہے. یعنی دین کا معاملہ، بلیفز کا معاملہ جو ہے وہ سیریس میٹر ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ نہیں کہ کچھ بھی کر رہے ہو اٹس اوکے ہر چیز ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں. اس کے کلوزز ہیں، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پوری کنڈیشنز ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ایفرٹ ریکوائرڈ ہے، ایک لیول آف سیریسنس ریکوائرڈ ہے اور ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. اور یہ ایفرٹ جو ہے یہ دنیا میں بھی ہے، وجد فی الآخرہ، اور آخرت کے لیے بھی محنت ہے، وجد فی میزان اللہ و حسابہ. دنیا میں بھی سیریس ایفرٹ کرنی ہے آپ کو، اس سے متعلق فوکس رہنا ہے. آخرت میں بھی یہ سیریس نتائج ہیں اس کے، اللہ کا میزان اور حساب بھی کے لیے بھی وہ بھی ایک سیریس معاملہ ہے. جد لا یحتمل التلفظ عنہ ہنا او ہنا کا قلیلا او کثیرا، ایسی محنت اور کوشش یا ایسی سیریسنس جس میں ادھر ادھر ڈسٹریکشن نہیں ہو سکتا، نہ تھوڑا نہ زیادہ. تلفت کہتے ہیں looking in every or another direction یا turn around کے معنی میں. یہ ایک ایسا سیریس معاملہ ہے کہ جس میں آپ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتے، رائٹ. اور جیسے کہ سورۃ الحج کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَأَيُّ تَلَفُّتْ عَنْهُ مِنْ أَيِّ أَحَدٍ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کسی ایک کا بھی تلفت ادھر ادھر جھانکنا، ڈسٹریکٹ ہونا اصل رستے سے، او ادخال فیہ ما لیس منہ، یا اس دین میں اس عقیدے میں کوئی ایسی چیز داخل کرنا جو اس میں نہیں ہے. یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. یستنزل غضب اللہ الصارم، اللہ کا تباہ کن غصہ لازم کر دیتا ہے. وَأَخْذَهُ الْحَاسِمِ، اور اس کی مہلک پکڑ کو لازم کر دیتا ہے. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَتَلَفَّتْ عَنْهُ هُوَ الرَّسُولُ، چاہے اس سے ہٹنے والا کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو. فَالْأَمْرٌ عَظِيمٌ أَكْبَرُ مِنَ الرَّسُولِ، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو عقیدہ توحید کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا ہے، رسول سے بھی بڑا ہے. وَأَكْبَرُ مِنَ الْبَشَرِ، انسانوں سے بھی بڑا ہے. إِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا تَسْتَقِيمُ الْحَيَاةُ إِلَّا بِهِ، بے شک یہ ایک ایسا ٹروتھ ہے جس کے بغیر زندگی درست ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر آپ کا عقیدہ، اگر آپ کا بلیف، اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی درست نہیں ہو سکتا، آپ کی کوئی چیز بھی درست نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ایک سیریس میٹر ہے، اس لیے اس کو بالکل خالص رکھنا ضروری ہے. اس کو خالص رکھنے کے لیے سیریس ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا ضروری ہے، رائٹ. اپنے ہر معاملے میں دیکھنا ہے. اور اگر ذرا بھی اس سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کو چھوڑ کر کچھ اور چیزیں کی طرف جھانکنے لگتے ہیں یا اس میں اور چیزیں ایڈ کرنے لگتے ہیں، تو پھر اب یہ بہت ہی معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ حق ہے، اس کے بغیر انسانوں کی زندگی درست نہیں ہو سکتی. الحق من رب العالمین، حق ہے رب العالمین کی طرف سے. یہ حق کہاں سے آیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اس لیے یہ ایک سیریس میٹر ہے. سورۃ الحاقہ آیت 44 سے لے کے 47 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا. رائٹ؟ تو بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن گائیڈنس یا ریویلیشن آتی ہے اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. رائٹ؟ تو یہ معاملہ جو حق ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ ایز اٹ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، اور اس حوالے سے کوئی بھی اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس توحید اور آپ کچھ اور چاہتے ہیں، رائٹ؟ یا آپ کا کسی اور کا کوئی کانسیپٹ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب اور اس کی بہت ہی مہلک پکڑ کو لازم کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں فَمَتَى يَشْعُرُ الْإِنسَانُ بِعَظَمَةِ الْقَاهِرِ الْجَبَّارِ، تو انسان کب ریئلائز کرے گا القاہر الجبار کی عظمت کو، اللہ القاہر الجبار کی عظمت کو کب ریئلائز کرے گا، کب محسوس کرے گا؟ وَمَتَى يُحِسُّ بِدَعَالَةِ نَفْسِهِ أَمَامَ قُدْرَةِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَقِفُ لَهَا شَيْءٌ، اور انسان کب محسوس کرے گا اپنے نفس کی کمزوری کو؟ دعیل سے ہے ویکنس، اپنے نفس کی کمزوری کو، اپنے نفس کی بیچارگی کو کب ریئلائز کرے گا؟ اللہ کی قدرت کے سامنے جہاں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. یعنی انسان کو یہ کب سمجھ آئے گا کہ آئی ایم نتھنگ. وَمَتَى يَقْدُرُ عَظَمَةَ الْأَمَانَةِ الَّتِي تَحْمِلُهَا، اور کب اس امانت کی قدر کو یا ویلیو کو جانے گا وہ جس کو وہ اٹھائے ہوئے ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور مجھے اس امت کا حصہ بنایا ہے، تو میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کو فالو کرنے کی، اس کو آگے لے کے جانے کی، یہ اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر. تو وہ کب ریئلائز کرے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں ان اللہ قادر علی اخذہ اخذا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ انسان کو پکڑے، شدید طریقے سے پکڑنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کب؟ عندما یحید او یتلفت عن هذا المنهج الذي يريده الله للبشریہ، جب وہ گریز اختیار کرے. گریز کا کیا مطلب؟ یعنی وہ نہ کرنا چاہے یا پھر اس منہج سے پھر جائے، ٹرن اراؤنڈ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے. کون سا منہج؟ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے، انسانیت کے لیے اللہ نے چاہا ہے کہ انسانیت یہ لائف سٹائل اختیار کرے. تو جب انسان اس کو اگنور کرے یا اس سے منہ موڑ لے، اس کو کوئی اور لائف سٹائل جو ہیں وہ اٹریکٹ کریں، وہ ان کو اپنائے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی پکڑ لیں اور آخرت میں بھی پکڑیں. ٹھیک ہے؟ ممثلا فيما يجيء به الرسل من الحق والعقیدة والشریعہ، پیغمبر کے طریقے کو امیٹیٹ کرتے ہوئے جو بھی رسول لائے حق، عقیدے اور شریعت میں سے، یعنی اس معاملے میں جو پریکٹیکل اگزامپل بنتے ہیں وہ رسول بنتے ہیں. انہوں نے بلیفز کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، وہ ہیومن ماڈلز، اور شریعت یا لاز کو فالو کرنے کے اعتبار سے بھی وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. یعنی اٹس ایزی ٹو فالو، اٹس یوزر فرینڈلی. کانسیپٹس کے اعتبار سے بک موجود ہے، اور اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے فالو کیا گیا اس کی بھی اگزامپل موجود ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے. رائٹ؟ تو جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں نے جو کر کے دکھایا اس کو فالو نہیں کرتے، اس منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ انہیں پکڑ لیں. فَهَذَا الْمَنْهَجُ وَهَذَا الْحَقُّ لَا يَجِيءُ لِيُهْمَلَ وَلَا يُبَدَّلَ، یہ جو منہج ہے، یہ جو حق ہے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کو اگنور کیا جائے یا اس کو تبدیل کیا جائے. انما یجیء لیطاع ویحترم،
یہ اس لیے آیا ہے کہ اس کو اوبے کیا جائے اور اس کی رسپیکٹ کی جائے. وَيُقَابَلُ بِالْإِسْتِجَابَةِ وَالتَّقْوَى، اور اس کو کس طریقے سے لیا جائے؟ استجابہ کہتے ہیں قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا. اس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ لیا جائے اور تقوی کے ساتھ لیا جائے، قبولیت اور تقوی کے ساتھ اس کو لیا جائے. وَإِلَّا، ادروائز، ورنہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ الْأَخْذُ وَالْقَسْمُ، ورنہ پھر وہ پکڑ اور وہ تباہی ہے. وَهُنَاكَ الْحَوْلُ وَالرَّعُودُ، اور وہاں ہولناکیاں اور دہشت ہے. فقط انفیکٹ کس کس کے لیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ آپ کو افیکٹ آئے. آیت 4 سے لے کے آیت 10 سورۃ الحاقہ. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز کو جھٹلایا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود تو وہ ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے. وَأَمَّا عَادٌ، اور عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، اس کو اللہ نے مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. ایام حسوماً فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، پس تم دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے پڑے ہوئے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں. فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تم کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا. اور انہوں نے نیچے اس کو ایکسپلین کیا ہے. کہتے ہیں فَثَمُودُ كَذَّبُوا رَسُولَهُمْ، سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالصَّيْحَةِ الطَّاغِيَةِ، تو اللہ رب العزت نے ان کو سرکش چیخ کے ساتھ، ایک صیحہ تھا جو کہ انتہائی ڈیفائنس یعنی لمٹ سے آگے جا رہا تھا، اتنا بڑا صیحہ تھا، ایسی چیخ تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ایک سرٹن اگر لیول سے اوپر چلا جائے تو پھر انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. تو ایک ایسا ہی صیحہ تھا جو طاغیہ تھا. وعاد، اور قوم عاد جو تھی، کذبوا رسولہم، ان کا بھی یہی کرائم تھا کہ انہوں نے جو حق لے کر آئے تھے رسول اس کو جھٹلا دیا. فأخذہم بریح صرصر عاتیہ، تو ان کو ایک سخت ٹھنڈی سرکش ہوا نے تباہ کر دیا. وَفِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور فرعون اور اس سے پہلے جو جھٹلانے والے لوگ تھے. أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالنِّقْمَةِ الرَّابِيَةِ الْغَامِرَةِ الطَّامِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے ان جھٹلانے والوں کو ایک بڑھتے چڑھتے عذاب سے پکڑا جو ڈھانپ لینے والا تھا، ملیا میٹ کرنے والا تھا. استغفر اللہ. اب یہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ بہت ہی افیکٹو چھوٹی چھوٹی آیت ہیں لیکن بہت پاورفل آیات ہیں، اس انجام کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے جو انسانوں کا ہوا، ان انسانوں کا جنہوں نے اس حق سے منہ موڑا، اگنور کیا، جھٹلایا اور ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں انہا تذکرۃ تلمس القلوب الخامدہ، یہ جو نصیحت ہے، یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو تذکرہ لائک یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو ابھی ریمائنڈ کرایا گیا ہے لوگوں کے بارے میں، یہ بجھے ہوئے دلوں کو چھو جاتی ہے، یہ ٹچ کرتی ہے، یہ افیکٹ کرتا ہے. یہ تذکرہ کیسے دلوں کو جو سوئے ہوئے ہیں، بجھے ہوئے ہیں، یعنی یہ ان کو اویکن کر دیتی ہے. والآذان البلیدہ، اور ناسمجھ یا بے شعور کانوں کو، یعنی یہ جو تذکرہ ہے پریویس انسانوں کے اس انجام کا، جبکہ وہ اپنے اپنے دور کے انتہائی ڈیولپڈ، ویل ایجوکیٹڈ اور ایک بہت زبردست سویلائزیشنز تھیں، ان کا یہ انجام انسانوں کے سوئے ہوئے دلوں کو اویکن کرتا ہے. اور ان کے جو بے شعور کان ہیں یا ناسمجھ کان ہیں، یعنی
وہ سن رہے ہیں بات لے نہیں رہے ہیں، وہ ان کو کان بھی جاگ جاتے ہیں، ایک اویکننگ آ جاتی ہے. وہ دل التی تکذب بعد کل ما سبق من النذر، وہ دل یا وہ کان جو جھٹلاتے ہیں اس کے بعد کہ ہر طرح کے ڈراوے اور خبردار کرنے والی باتیں ہو چکی. وَكُلِّ مَا سَبَقَ مِنَ الْمَصَائِرِ، اور جو کچھ گزر چکا شہروں میں. مصائر مصر کا پلورل ہے. وَكُلِّ مَا سَبَقَ مِنَ الْآيَاتِ، اور جو بھی نشانیاں پہلے گزر چکیں. وَكُلِّ مَا سَبَقَ مِنَ الْعِظَاتِ، اور جو بھی واعظ و نصیحتیں گزر چکیں. وَكُلِّ مَا سَبَقَ مِنْ آلَاءِ اللَّهِ وَنِعَمِهِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْغَافِلِينَ، اور جو بھی گزرا اللہ کی نعمتوں میں سے ان غافل لوگوں پر، یعنی جن کا تذکرہ کیا گیا، ان کے اوپر جو نعمتیں تھیں، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، فضل تھا، اور اس کے بعد ان کا یہ انجام ہوا. تو اور یہ کس طریقے کیا کچھ گزرا ہے شہروں میں، کیا نشانیاں آئی ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، یہ سارا تذکرہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے دلوں کو چھو جاتا ہے، ایسے بے شعور کانوں کو چھو جاتا ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہ دیکھو پچھلے غافل لوگوں کا کیا انجام ہے. سورۃ الحدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، 2 آیات ہیں. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے. ابھی نہیں آیا وقت ایمان والوں کے لیے، اتنا کچھ تو گزر چکا ہے، ساری آیات، نشانیاں، نصیحتیں، پچھلے قوموں کے واقعات، ان غافل لوگوں کا کیا ہوا، ان کا کیا لائف سٹائل تھا، انہوں نے کیا رویہ کیا، ان کا کیا انجام ہوا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ بڑی سکیری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں. یعنی کون کن کی طرح نہ ہو جائیں؟ ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو. کیا سمجھو؟ کہ میری ایگزسٹنس کی ریالٹی کیا ہے، یہ سب کیا ہے جو میرے اراؤنڈ ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، کیا پرپز ہے اس سب کا. اور جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ کچھ بھی چیز ہنسی مذاق نہیں ہے، اور پھر وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. This is something serious, very serious. اور یہ مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے ایک لیول آف سیریسنس اور ایک لیول آف ایفرٹ ریکوائر کرتا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کی ریالٹی کو ریئلائز کرتے ہوئے اپنے پرپس کو دیکھیں، جانیں، اور جو کچھ ہمارا یہ پیکج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر بنائی ہے اور جو ہمیں کرنا ہے ہم وہ کریں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ لگانی پڑے اور کتنا ہی فوکسڈ ہونا پڑے، اور بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے، بغیر ادھر ادھر اپنے آپ کو انٹینگل کیے ہوئے، بچتے ہوئے ہر قسم کی ڈسٹریکشن اور ہر قسم کی جو انحراف ہے یا کہیں اور آپ کسی چیز میں الجھ نہ جائیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس حق کے اوپر چلانا ہے. عقل یہی کہتی ہے کہ جب غفلت کا یہ انجام ہے تو مجھے ایسے انجام تک نہیں پہنچنا. جس کی بھی عقل تھوڑی سی بھی ساؤنڈ ہے، انفیکٹ اگر کوئی سویا ہوا بھی ہے وہ بھی اٹھ جائے گا. ایسی پاورفل آیات ہے سورۃ الحاقہ کی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ تاریخ انسانی کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اس آئے ہوئے حق کو نان سیریسلی لیا، جو فن اور انٹرٹینمنٹ میں ہی لگے رہے بس، یا اپنی دنیا کے اچیومنٹس اور دنیا کی سکسس میں ہی لگے رہے بس، یا دنیا کے نقصان کو ہی نقصان سمجھتے رہے بس. وہ ایک ایسے نقصان سے دوچار ہوئے یا انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسا ڈیمیج پہنچایا جو irreversible ہے. And this is something really scary. اللہم لا تجعلنا منہم. وہ کہتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْمَشَاهِدْ الْمُرَوِّعَةِ،
یہ جو سارے خوفناک سینز ہیں جو ڈسکرائب کیے گئے ہیں، الحائلہ، القاسمہ، الحاسمہ، یہ بہت ہاربل ہیں، ٹیریفائنگ ہیں، کمر توڑ دینے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں. تبدو صغیرتاً ضئیلتاً الی جانب الحول والموقف الاکبر. اب ایک اور لیول پر وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی امیجنیشن کو ذرا ساتھ رکھیے گا کہ ابھی آپ نے یہ سین سارے آبزرو کیے اپنے مائنڈ میں جو الفاظ کے تھرو ڈسکرائب کیے گئے تھے. ناؤ واٹ ہی از سیئنگ بیسیکلی کہ یہ جو ڈسکرائب کیے گئے ہیں بہت ہاربل مناظر ہیں، ٹیریفائنگ ہیں، کمر توڑ دینے والے، تباہ کن ہیں، لیکن یہ سب کے سب بہت چھوٹے ہیں، بہت حقیر نظر آتے ہیں اس ہولناک دن اور بڑے مقام پہ کھڑے ہونے کا جو خوف ہے اس کے سامنے. اور کون سا دن ہے وہ ہولناک؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن کے سامنے، قیامت کے دن کے ٹیرر کے سامنے یہ دنیا کے بڑے بڑے ہولناک تباہ کن واقعات بہت چھوٹے اور حقیر نظر آتے ہیں. اور وہ بڑا دن، وہ موقف الاکبر، حول الحاقۃ والقاریہ والصاخہ والواقعہ، اور یہ سارے قیامت کے نام ہیں. حق ہونے والے کی ہولناکی سے، والقاریہ کھڑکھڑانے والی، والصاخہ چنگھاڑ، والواقعہ واقع ہو جانے والی کے سامنے. اس کے سامنے، اس دن کے سامنے جس کی یہ ڈسکرپشن ہے، اس دن کے ٹیرر کے سامنے، جس کے ٹیرر کی ڈسکرپشن کیا ہے، حول الحاقہ والقاریہ والصاخہ والواقعہ، اس کے سامنے دنیا کے یہ بڑے بڑے ہاربل ٹیریفائنگ واقعات بہت چھوٹے ہیں. التی یکذب بها المجرمون، وہ جس کو جھٹلایا مجرم لوگوں نے. والتی ستقع بلا شک، جو بغیر کسی شک کے ضرور واقع ہوگی. کیا؟ قیامت. یعنی انسان جب اس دن کی ہولناکی، دہشت، ہیپننگز کے بارے میں جانتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے واقعات اس دن کے ٹیرر سے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں. اور اس دن میں مجھے اور آپ سب کو ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. سورۃ الحاقہ ہی کی آیت ہے، آیت 13 سے لے کر آیت 15 تک کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب سور میں یکبارگی پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. کیا؟ یعنی قیامت. رائٹ. تو یہ جو قوموں کے واقعات جو انسانی تاریخ میں گزرے اور اس کی یادیں ہسٹری میں موجود ہیں، اس کا ذکر ہسٹری میں موجود ہے. عربوں کے ہاں تو یہ واقعات زبان زد عام تھے، نون تھے واقعات. اور ہم بھی آج دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسے بہت سارے روئنز اور سب کچھ ملتے ہیں، اور قرآن مجید وہ ہسٹری ڈسکرائب کرتا ہے جو کہ عام طور پر انسان نے وہ ہسٹری نہیں لکھی. رائٹ. تو انسان ڈرتا ہے اور اس کو تھوڑی ہال آتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ تو اس میں سے تو پچھلے لوگ گزرے، اللہ نہ کرے ہم گزرے، لیکن ایک دن ہمیں فیس کرنا ہے جو کہ سارے انسانوں کو کرنا ہے، اور وہ ہے قیامت کا. اور قیامت کی ڈسکرپشن، قیامت ایک ایسا واقعہ ہے، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے، ایک ایسی ہیپننگ ہے جس کو ہم انسان امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس کے ٹیرر کو، اس کی دہشت کو، اس کی چنگھاڑ کو، اس میں جو ہونے والی ہیپننگز ہوں گی وہ سب کی سب ہمارے لیے بالکل ہی نئی ہوں گی اور بہت ہی ٹیریفائنگ ہوں گی. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا پھر اس دن تو مجھے یہ سب کچھ نہ فیس کرنا پڑے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دس از ریالٹی، اور میری ریالٹی یہ ہے یا میرے لیے سیف آپشن کیا ہے کہ میں حق کو فالو کر لوں تاکہ میں اس سارے ٹیرر سے اور اس ساری مصیبت سے بچ سکوں. اور ہوگا یہ جیسے انہوں نے سورۃ الحق مینشن کیا، اس کو ایکسپلین کریں گے. فَإِذَا نَفَخَ إِسْرَافِيلُ فِي الصُّورِ، پھر جب اسرافیل سور میں پھونک دیں گے. اسرافیل کون ہے؟ فرشتے جو جن کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ قیامت کا سور پھونکیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث کے مطابق وہ سور پر منہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کا سر جھکا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی منتظر ہیں. جو ہی حکم ہوگا وہ فوراً بلو کر دیں گے. تو جب وہ پھونک دیں گے قامت الخلائق لربها، تو ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. وَيَتْبَعُ ذَلِكَ حَرَكَةً هَائِلَةً لِلْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اور اس کے بعد اس کے پیچھے کیا آئے گا؟ ایک بہت ہولناک موومنٹ زمین اور پہاڑوں کی. وَتُرْفَعُ وَتُدَكُّ دَكَّةً وَاحِدَةً، تو اس کو اٹھا لیا جائے گا. کس کو؟ زمین کو. اور اس کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. لِتُصْبِحَ أَرْضًا مُسْتَوِيًّا، تاکہ وہ ایک ایون زمین بن جائے. إِنَّهُ مَشْهَدٌ عَظِيمٌ مُرَوَّعٌ، یہ ایک بہت بڑا سین ہے، بہت ہولناک سین ہے. یشعر معه الانسان بدعالته، انسان اس سے اپنی کمزوری ریئلائز کرتا ہے. ودعالت عالمه، اور اپنی دنیا کی کمزوری اور حقارت کو بھی ریئلائز کرتا ہے. یعنی یہ دنیا جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں وہ یوں اٹھائی جائے گی اور یوں ریزہ، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. ایک ہی اس میں وہ اس کی سارے سلبٹیں، اس کی ساری اپس اینڈ ڈاؤنز سموتھن ہو جائیں گے. تو انسان ریئلائز کرتا ہے کہ اوہ میں تو بہت کمزور ہوں، اور جس زمین پہ میں رہتا ہوں وہ بھی انتہائی کمزور ہے. اس عظیم قدرت کے سامنے، الی جانب هذه القدرت العظیمہ، اس عظیم قدرت کے سامنے ولا يقتصر الهول على حمل الارض والجبال ودكها دكة واحدة، اور یہ ہولناکی صرف زمین اور پہاڑ پر ہی نہیں آئے گی کہ وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية، آسمان بھی اس ہولناک دن سے افیکٹ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا. سورۃ الحاقہ. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، آیت 16 سورۃ الحاقہ. اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودا ہو جائے گا. بودا کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ہی کمزور، جیسے کوئی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. اور کیا ہوگا؟ وَيُحْشَرُ النَّاسُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، لوگ اپنے رب کی طرف گیدر کیے جائیں گے. فَيُحَاسَبُ مَنْ قَامَ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وہ بھی جس نے امانت ادا کی. وَمَنْ خَانَ الْأَمَانَةَ فَرْدًا، وَمَنْ خَانَ الْأَمَانَةَ، اور وہ بھی جس نے امانت میں خیانت کی. وہ بھی جس نے امانت ادا کی، وہ بھی جس نے خیانت کی. فردن فردن، ایک ایک سے الگ الگ حساب ہوگا. وَنِيَّةً وَقَوْلًا وَعَمَلًا، نیت کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. وَيُجَازِي كُلَّ إِنسَانٍ بِمَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، اور ہر انسان کو جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا خیر اور شر میں سے اس کو جزا دی جائے گی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. سورۃ الکہف کی آیت ہے، آیت 47. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین کو بالکل کھلی ہوئی، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے. میں اور آپ سب وہیں ہوں گے، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا. تو بیسیکلی یہ سارا ہیومینٹی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے یا اللہ کی سزا کے جو انسیڈنٹس ہیں، انہوں نے وہ مینشن کر کے پھر آخری دن تک پہ لے گئے یہ، اور ایک طریقے سے میرا اور آپ کا مائنڈ پریپیئر کر رہے ہیں ان باتوں کے لیے جو یہ آگے جا کے کرنے والے ہیں، کہ دس از دا ریالٹی جو کہ ہر انسان کی ہے، کہ ہر انسان کو اس میں آخرت میں جانا ہے، قیامت کے دن کو فیس کرنا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو، یہ بتائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی. تو کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ کان یعید المؤمنین بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مومنوں کو اس کے بارے میں وعید سناتے تھے. کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. کون تھے یہ مومن؟ المبایعین لہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تھے. وہم یبذلون الاموال والانفس، اور وہ لوگ تھے جو اپنی جانیں اور مال لگا رہے تھے. کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے، اس میسج کو آگے بڑھانے کے لیے. وَيُضَحُّونَ بِالْأَوْقَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، اور وہ اپنے ٹائم اور اپنی خواہشات کی قربانی دیتے تھے.
यईदुहुम बिल जन्नति अलल ईमानी वल अमल सालिह, और उनको जन्नत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के वादे देते थे कि जन्नत मिलेगी किसके बदले में, उनके ईमान और अमल सालिह के बदले में। लक़द कानल कुरआन युनशिउ कुलूबन, इनफैक्ट हकीकत ये है कि कुरआन नश्व नुमा करता है, युनशिउ लाइक ग्रो करता है, डेवलप करता है, किस चीज को, कुलूबन, दिलों को। कुरान नश्वनुमा करता है दिलों की, युइद्दुहा लिहम्लिल अमाना, उनको जो तैयार करता है, जो दिलों, उन दिलों को जो अमानत उठाने के लिए तैयार होते हैं। यानी कुरान पढ़कर इंसान को समझ आती है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या मेरी एग्जिस्टेंस का मामला, ये सारा सेटअप, इट्स अ सीरियस बिजनेस, और मेरा मेरा जिंदा होना, मुझे जिंदगी का मिलना, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला का मुझे पैदा करना, और जो भी मेरा पैकेज है वो देना, ये कुछ काम करने के लिए दिया गया है। क्या जिम्मेदारी है मेरे पर, और ये कुरान पढ़कर ही समझ आती है। तो कुरान मजीद दिलों को ग्रो करता है, डेवलप करता है, तैयार करता है, इस अमानत की को कैरी करने की जिम्मेदारी उनको रियलाइज कराते हैं, वस्तिकबाल मकारी, और इस रास्ते पे चलते हुए जो नापसंदीदा चीजें या तकलीफदेह चीजें हैं उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार करता है कुरान। हाज़िहिल क़ुलूब यजिबु अन तकून मिन अस्सलाबति वल क़ुव्वति वत तजर्रुद, लाजिम है कि ये दिल जो अमानत उठाने के लिए तैयार हों, और अमानत उठाने की जिम्मेदारी में जो भी रास्ते के चैलेंजेस हों उनको फेस करने के लिए तैयार हों, लाजिम है कि ये दिल ठोस हों, स्ट्रांग हों और खाली हों। किस चीज़ से खाली हों? इस एतबार से बिहैसु ला तत्तलिउ वहिय तब्ज़ुलु कुल्ल शैइन, इस एतबार से कि कोई उनको ना देख रहा हो और वो अपनी हर चीज़ फिर भी लगा रहे हों। यानी दुनिया की मोहब्बत या किसी भी किस्म के रिवॉर्ड के तवक्को से खाली हूँ। वह तहतमिलु कुल्ल शैइन, और वो हर चीज़ उठा लेते हैं, इला अय्यि शैइन फी हाज़िहिल अर्ज़, जो भी इस ज़मीन में पाई जाती है, यानी इस ज़मीन पे इंसान की हैसियत से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको दे रही हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में जो चीज़ नज़र आ रही है वो चीज़ उसको वो उठा लेते हैं उसको। वला तंतज़िरु इल्लल आखिरा, और वो सिर्फ आखिरत का इंतज़ार कर रहे हैं। वला तरजु इल्ला रिदवान अल्लाह, और वो सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की उम्मीद रखते हैं। वल फौज़ बिल जन्नह, और जन्नत की कामयाबी का। एंड दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। इसमें बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि कुरान इंसान के दिल को किस तरह प्रिपेयर करता है, किस तरह डेवलप करता है, किस तरह अफेक्ट करता है कि इंसान के दिल में इस अमानत को अदा करने का एहसास भी पैदा हो जाता है, और इस रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने का हौसला भी पैदा हो जाता है। और जब इंसान इस रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को फेस करता है तो उसके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक रेजिलियंस पैदा हो जाती है, और वो दिल जो है वो पेटी चीज़ों की मोहब्बत से खाली हो जाते हैं। पेटी चीज़ें क्या हैं? दुनिया की मोहब्बत है, लोगों की एक्नॉलेजमेंट है की मोहब्बत है, लोगों के अप्रूवल की मोहब्बत है, फॉलोइंग की मोहब्बत है कि इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये पेटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों की मोहब्बत से, या मॉनेटरी गेन्स, या सोशल गेन्स, या पॉलिटिकल गेन्स, इन सब चीज़ों की मोहब्बत से खाली हो जाता है। वो सब कुछ देख रहे होते हैं लेकिन वो किसी तरफ भी झांक कर नहीं देखते कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, किसी को पता चला या नहीं कि हम इतने बिनावलेंट हैं या इतने सखी हैं। वो जिम्मेदारी ओन करते हैं, वो हर चीज़ जो भी काम उन्हें दिया जाए वो अपना पर्सनल काम समझ के करते हैं। उनकी नज़रें असल रिवॉर्ड पर लगी होती हैं, राइट। वो कहते हैं कुलूबुहुम मुअमिनतुन मुस्तइद्दतुन लिक़त्इ रिहलतिल अर्द। अच्छा, इसको आगे पूरा आगे कंटिन्यू है इंशाल्लाह ताला, इसको नेक्स्ट वीक हम करेंगे। अभी आपका टाइम हम हो गया है तो इंशाल्लाह ताला इसको ही हम ले लेते हैं कि बेसिकली कुरान मजीद ही इनेबल करता है हमारे दिलों को, जो भी कुरान पढ़ने वाले हैं, कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना सिर्फ रियलाइज करते हैं बल्कि वो इस तरह लेने वाले होते हैं, राइट। और बगैर किसी दुनियावी फायदे के वो इस काम को कर रहे होते हैं, वो ओन करते हैं, उन्हें कोई धक्का नहीं चाहिए,
وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ ہیں، انہیں کوئی کسی کا پش نہیں چاہیے، انہیں کوئی کسی کا کوئی لالچ نہیں ہے، انہیں اصل میں جو لالچ ہے وہ اصل میں جو اپنا ریوارڈ دیکھتے ہیں وہ ان کی نظریں آخرت پہ لگی ہوئی ہیں، دنیا سے انہوں نے اپنی نظریں اٹھا لی ہیں. دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل. ایسے ہی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، ایسے ہی لوگ امانت اٹھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلى جنة الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجیے، ہمارے والدین کو بخش دیجیے. انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.